نے اپنی پارٹی کو ناراض کر لیا، پارٹی نے مجھے نکال دیا تھی، لیکن میں نے کہا میں پیشے میں اپنی کبھی مداخلت برداشت نہیں کرتا اور پیشے میں نہ میں کروں گا۔ یہ آئین اور قانون کا یہ میرا ایک اعتماد کا رشتہ ہوتا ہے۔ اس پر اگر پہلے سے بدنیتی سے اس نے ایک لٹیگیشن کی، اس کی پوری داستان ہے جو پی ٹی آئی کے خلاف جب سے زہر اگل رہا ہے بابر اکبر جو ہے، وہ آپ کا کیا خیال ہے کہ اس سے کوئی فرق پڑ جاتا ہے یا اس سے کوئی الیکشن کمیشن اس کی نالج کو سن سکتی ہے؟ سن وہی سکتی ہے جو کہے کہ میں امیدوار تھا اور پی ٹی آئی کا ممبر ہوں، سابقہ نہیں کہ سابقہ تھا۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو کوئی ایسا حق نہیں ہے۔ پہلے بھی انہوں نے بدنیتی سے جو ہے، پہلے پچھلے الیکشن جو پی ٹی آئی کے بدنیتی سے انہوں نے کل عدم قرار دے کے کہا دوبارہ الیکشن کروائیں، بدنیتی تھی۔ کوشش ہے کہ آپ نے بات کی بانی چیئرمین کی، اب لگ ایسے رہا ہے کہ جیسے وہ بلے کا نشان واپس لینا چاہ رہے ہیں، جس طرح آپ نے کہا کہ تلوار کا نشان، اور اکبر ایس بابر جو ہیں وہ اب سامنے آئے ہیں، ان کا کردار آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ اگر بلے کا نشان واپس لے لیا جاتا ہے تو جو حکمت عملی جس طرف آپ نے اشارہ کیا، کیا وہ تحریک انصاف نے وہ حکمت عملی بنائی ہوئی ہے کوئی اس کا متبادل کوئی نشان یا جماعت؟ اس میں یہ بھی ایڈ کر لیں کہ جو پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی الیکشن ہوئے ہیں اس پر دوسری جماعتیں بالخصوص نون لیگ اور پیپلز پارٹی بڑی تنقید کر رہے ہیں کہ یہ تو سلیکشن ہو گئی، 15 منٹ میں الیکشن ہو گیا۔ تو آپ نے تو بڑے انٹرا پارٹی الیکشن دیکھے ہیں، تو کیسے ہوتا ہے انٹرا پارٹی الیکشن؟ دیکھے نہیں، میں نے خود کروایا ہے، ایسے ہی ہوتے ہیں، ایسے ہی ہوتے ہیں۔ او بھائی جان، میں نے جو پاکستان پیپلز پارٹی کا انٹرا پارٹی الیکشن کروائے تو چیئرمین ایک ہی امیدوار آیا، چیئرمین بلاول بھٹو سردار، ایک ہی سیکرٹری جنرل کا نام آیا لطیف کھوسہ، سردار لطیف کھوسہ، ایک ہی انفارمیشن سیکرٹری کا نام آیا جو قاہرہ صاحب تھے، قمر زمان قاہرہ، ایک ہی ٹریجرر کا نام آیا جو ہے۔ دیکھیں الیکشن چیف الیکشن کمشنر میں نے جاوید ویس کو بنایا تھا جو ایڈوکیٹ اب ایڈیشنل اٹارنی جنرل ہے۔ ہم نے انہوں نے جو ہے نوٹسز بھیج دیے باقی اپنا صوبوں کے صدور کو، اور انہوں نے کہا آپ مشتری منادی کر دیجئے گا جو بھی بننا چاہتے ہیں۔ یہ ہمیشہ دیکھیں لیڈرشپ ہمیشہ ایک فیصلہ کرتی ہے اور اس کے مطابق پھر باقی کوئی بھی سب لبیک کہتے ہیں، ساری پارٹیوں میں یہی ہے، معاف کیجئے گا۔ تو اس لیے یہ تنقید بالکل بے جا، بالکل عبث ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو کوئی ایسا حق نہیں ہے۔ پہلے بھی انہوں نے بدنیتی سے جو ہے، پہلے پچھلے الیکشن جو پی ٹی آئی کے بدنیتی سے انہوں نے کل عدم قرار دے کے کہا دوبارہ الیکشن کروائیں، بدنیتی تھی تاکہ سپیس نہ ہو اور اس کو کسی طریقے سے کیا جائے۔ جو آپ کی دوسری بات ہے، بابر اکبر جو ہیں وہ اب پی ٹی آئی کے رکن بھی نہیں ہے بھائی جان۔ وہ جس آئین کے اوپر انحصار کرتے 3 آئین اور بنا چکی ہے پی ٹی آئی، اس کے تحت وہی لڑ سکتا ہے نا جو اس پارٹی کا رکن ہوگا، ممبر ہوگا۔ بابر اکبر اگر پہلے سے بدنیتی سے اس نے ایک لٹیگیشن کی، اس کی پوری داستان ہے جو پی ٹی آئی کے خلاف جب سے زہر اگل رہا ہے بابر اکبر جو ہے، وہ آپ کا کیا خیال ہے کہ اس سے کوئی فرق پڑ جاتا ہے یا اس سے کوئی الیکشن کمیشن اس کی نالج کو سن سکتی ہے؟ سن وہی سکتی ہے جو کہے کہ میں امیدوار تھا اور پی ٹی آئی کا ممبر ہوں، سابقہ نہیں کہ سابقہ تھا، میں ہوں پی ٹی آئی کا ممبر اور مجھے لڑنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ پھر بھی الیکشن کمیشن کچھ نہیں کر سکتی ہے کیونکہ الیکشن کمیشن کوئی سپروائزری جورسڈکشن نہیں ہے۔ اور اگر یہ اختیار دے دیں بے نظیر کے کیس میں 1988 سپریم کورٹ میں، تو پھر تو اس کا مطلب ہے الیکشن کمیشن من پسند عہدے داروں کو رکھے گی اور پھر من پسند عہدے داروں کو جو ہے ہٹانے کا اختیار دے دیں گے۔ تو یہ نہ الیکشن کمیشن کے پاس اختیار ہے، نہ یہ سپریم کورٹ کی جتنی طوالت، جتنے بھی 88 سے بے نظیر بھٹو کے کیس سے جو بھی نظائر، جو بھی سپریم کورٹ کے فیصلہ جاتا ہے، اس میں صرف انویسٹ کرنے کی حد تک ہوتا ہے، سمبل کی حد تک ہوتا ہے۔ اور سمبل بابر اکبر کو کس کھاتے میں سمبل ملے گا بھائی؟ سمبل تو پی ٹی آئی کو مل چکا ہے آلریڈی۔ انہوں نے صرف یہ کہا تھا کہ انٹر پارٹی الیکشن کروائیں۔ بلے کا سمبل ہوگا، بلے کا نشان ہوگا، ووٹ عمران خان کو پڑے گا، اس لیے یہ پلان بی کی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ صاحب آپ ٹیپوں کا ذکر کر رہے ہیں اپنی میڈیا ٹاک میں، آپ کی ایک ٹیپ نکلی، کیا سمجھتے ہیں کس نے ریکارڈ کی، کس نے لیک کی اور کارروائی کرنے جا رہے ہیں جنہوں نے کی ہے یہ؟ اوہ بھائی، ایک بات تو یہ وکیل اور سائل کا یہ پریویلیج ٹاک ہوتی ہے۔ آپ نے سنی ساری قوم
آپ نے ایک دن پورا سارے میڈیا نے لطیف کوسا بشرا بی بی لطیف کوسا بشرا بی بی کی ٹاک، کیا تھا اس میں سے؟ کوئی قومی اہمیت کا ایسا چیز تھا سوائے اس کے کہ آپ نند بھاوج کی کوئی تھوڑی سی جو ہے وہ دکھا رہے ہیں؟ بھائی ٹھیک ہے، اس میں کیا فرق پڑتا ہے؟ اول تو میں اس پر بات کرنا اس لیے بھی مناسب نہیں سمجھتا کہ دیکھیں ڈاکٹر اور مریض کا اور وکیل اور سائل کا ایک اتنا اعتماد کانفیڈینشیلٹی کا رشتہ ہوتا ہے۔ اگر ڈاکٹر امیر الدین بتا دیتے کہ قائد اعظم محمد علی جناح اپنے ٹی بی کی آخری سٹیج پر ہیں تو یقین کریں آج پاکستان نہ بنا ہوتا، پاکستان نہ بنا ہوتا۔ یہ ہوتا ہے اعتماد کے رشتے کو آپ نے محفوظ کر کے رکھنا ہے، کیونکہ مؤخر کر دیتے 1 سال تک اور جناح صاحب اللہ کو پیارے ہو جاتے جس طرح ہو گئے تو پاکستان نہ بنتا اگر وہ بتاتے۔ انہوں نے اپنے دل کے ساتھ رکھا، سینے کے ساتھ رکھا، تو میں نہ بتاؤں گا نہ میں پابند ہوں۔ سن لیا ہے آپ نے، سن لیا ہے، بھلے سن لیا ہے تو سن لیا ہے، اب پبلک پراپرٹی بن گئی ہے، مجھے کوئی اس میں وہ نہیں ہے بتانے میں کہ اگر کسی لفظ پر بہنوں کا وہ اعتراض کرتی ہیں تو میرا تو جواب یہ تھا کہ بیوی دیکھیں میں اپنے پیشے میں کسی کی مداخلت نہیں کرتا، میں خود بڑا نپی تولی جو ہے زبان لکھتا ہوں، اور باقی جو یہ ان کا تاثر دیا کہ بدتمیزی کی کوثر صاحب نے، آپ سب گواہ ہیں، میرے تو شعار میں نہیں ہے یہ بدتمیزی کرنا، میں نے کبھی مردوں کے ساتھ نہیں کی، اور ایک محترم بیوی کے ساتھ میں کیوں کروں گا۔ ان کو یہ شاید تھوڑا سا میری یہ بات بھی اچھی نہ لگی ہو کہ میں کہتا ہوں کہ دیکھیں آپ میرے پیشے، میں نے کہا کہ میں نے اپنی پارٹی کو ناراض کر لیا، پارٹی نے مجھے نکال دیا سی سے، لیکن میں نے کہا میں پیشے میں اپنی کبھی مداخلت برداشت نہیں کرتا اور پیشے میں نہ میں کروں گا۔ یہ آئین اور قانون کا یہ میرا ایک اعتماد کا رشتہ ہوتا ہے، اس کی حلف بھی ہمارے اوپر واجب اور لازم ہوتا ہے، اس لیے ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ لیکن جس نے بھی کیا ہے جرم کا ارتکاب کیا ہے، جرم کا ارتکاب کیا ہے، میں کہتا ہوں 12 بھی ساری اس چیز کا مواخذہ کریں، کیونکہ یہ میرے ذات کا مسئلہ نہیں ہے، یہ کالے کوٹ کا اس کا مطلب ہے کہ کوئی وکیل اپنے سائل کے ساتھ کانفیڈینشیلٹی میں ایک رازداری سے بات نہ کر سکتا، نہیں کر سکتا آج سے، جب اس طرح مشتری کی، تو یہ بار ایسوسیشن اور بار کونسل کا کام ہے۔ اور چونکہ ہم عدلیہ کا 2 پہیے ہیں، میں کہتا ہوں عدلیہ کو بھی چاہیے اس چیز کا نوٹس لیں۔ اگرچہ بشرا بی بی کی طرف سے درخواست دائر کر دی گئی ہے جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں ان کی جانب سے پہلے ہی کی گئی ہے کہ میری ویڈیو لیکس جو کی گئی ہیں یہ میرے پرائیویسی کے بنیادی حقوق کو جو ہے مجروح کیا گیا ہے، اور اس میں جو ہے مواخذہ لیا جائے۔ اور جسٹس ستار صاحب، کیا بابر ستار صاحب، جسٹس بابر ستار صاحب اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو جج صاحب ہیں، انہوں نے سارے اداروں کو، ایجنسیز کو بلا رکھا ہے، اور کسی نے نہیں کہا کہ قانون اس چیز کی اجازت دیتا ہے۔ مزے کی بات یہ ہے، اور اب اس پر جو ہے کیا ایکشن لیتے ہیں، کیا کارروائی کرتے ہیں۔ بشرا بی بی نے اب اس کو بھی چیلنج کر دیا ہے کہ میرے وکیل اور میرے درمیان جو بھی بات ہو، انہوں نے ڈاکٹر کر کے، یا آج کل تو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے آپ اور میں بات کریں نا، یقین کریں آپ اور میں بات کوئی اور کریں، یہ جو چاہیں اس کو آپ کی اور میری آواز اسی طرح جو ہے یہ کر کے کچھ بھی یہ میسج آپ کے ٹی وی پہ دکھا سکتے ہیں، کچھ بھی دکھا سکتے ہیں، صرف آپ کی اور میری آواز کو کسی اور سلسلے میں ہونی چاہیے۔ تو اس لیے اگر اس طرح سے ڈاکٹر کرنے کی اجازت دی جائے اور اس طرح کیا جائے تو میں سمجھتا ہوں عدالتوں کو بھی چاہیے اس میں سو موٹو ایکشن لیں اس میں، کیونکہ کسی کی پرائیویسی جو ہے وہ آئین